رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر آج ہماری آیت کریمہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے تنہائی میں شیطانوں سے ملتے ہیں اکیلے میں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو یوں ہی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے آپ حضرات منافقین کے 3 عیب سماعت کر چکے ہیں، اب چوتھے عیب کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ وہ 3 عیب کون سے تھے؟ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرنا، اور جو پچھلا درس قرآن ہمارا گزرا ہے اس میں کیا تھا کہ مسلمانوں کو بیوقوف کہنا۔ اب ان کا چوتھا عیب بیان ہو رہا ہے۔ گویا اس چوتھے عیب کے اندر ان کی دینی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا اب یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ منافقین جو تھے وہ خود کو کہتے تھے عقل مند، ہم عقل مند ہیں، اور مسلمان صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ بیوقوف کہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کا رد کیا، اور رد کر کے بتا دیا یہ ایسے بیوقوف ہیں کہ انہیں اپنے بیوقوفی کی خبر بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے؟ بولیے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ ایمان کی بات کر چکے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت پر۔ اب دوبارہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو گویا یہ آیت کریمہ یا ان کا ایمان جو ہے دوبارہ تکرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ تکرار کے ساتھ کسی بات کا آنا اگر مقصد سے خالی ہو تو بیکار ہے، اور اگر مقصد کے مطابق ہو تو پھر نفع بخش ہوتا ہے۔ اور آگے چلیے، اور جب تنہائی میں ملتے اپنے شیطانوں سے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اکیلے میں تنہائی ملتے اپنے شیطانوں سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ڈبل اسٹینڈرڈ، مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایمان لائے، اور شیطانوں سے کیا کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ سے، کافروں کے جو سردار تھے ان سے کیا کہتے تھے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ 5 قبیلے ہیں شیاطین سے جو مراد دی گئی ہے۔ کعب بن اشرف جو مدینے میں تھا، ابو بردہ اسلمی جو بنو اسلم سے اس کا تعلق تھا، ابو سودا اس کا تعلق شام سے تھا، اور ابو الدرار جوہینہ، اور عوف بن مالک بنو اسد سے اس کا تعلق تھا۔ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار تھے۔ وہ اسے کیوں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ اس لیے ان کو یقین دلاتے تھے کہ تم گھبراؤ نہ، ہمارا دین اور اعتقاد میں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ جو اعتقادات تمہارے ہیں وہی ہمارے ہیں، جو دین تمہارا ہے وہ ہمارا ہے۔ کس سے کہتے ہیں؟ یہودی نصارہ سے، ان کے سرداروں سے۔ اور مسلمانوں سے کیا کہتے تھے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں۔ اور کیوں کہتے تھے؟ وہ یہ بات کہہ کے ان کو باور کرنا چاہتے تھے، دیکھو ہم اپنے دین پہ ثابت قدم ہیں، ابھی تک ہم پکے مومن نہیں بنے، ابھی تک ہم پکے مومن نہیں بنے۔ جو پکے مومن تھے یہ ان کو کیا کہتے تھے؟ بیوقوف کہتے تھے، اور خود کو عقل مند۔ اچھا، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ
انما نحن مستہزئون، وہ تو ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہنسی کرتے تھے، یہ ایمان کا کہہ کر گویا مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اب یہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن ہیں، یہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا، ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اصحاب رسول آ رہے تھے نا سامنے سے، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا، کہنے لگا دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، تو منافقین سردار کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا اے میرے سردار، اے شیخ الاسلام، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال و جان قربان کرنے والے ہو، غار ثور میں ان کا ساتھ دینے والے ہو، اور فاروق اعظم کو ہاتھ پکڑا، کہنے لگا تم تو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہو۔ اسی طرح حضرت علی سے کہنے لگا، تو جب وہ لوگ چلے گئے تو کہنے لگا ساتھ، دیکھا میں نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب دیکھیے یہ اڑا رہے ہیں مذاق مسلمانوں کا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا نا ان کا مذاق بھی بنایا جائے گا، ان کو سزا ملے گی اپنے اس برے عمل کی، اس رویے کی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا یا مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا۔ کیا ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا؟ ان سے کہا جائے گا کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ دوڑتے ہوئے تیزی سے جائیں گے، جنت کا دروازہ کھولیں گے اور سیدھے جہنم میں پھونک دی جائیں گے۔ نظر کیا آئے گا؟ جنت کا دروازہ، اور وہ دروازہ کھولتے سیدھے جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ یہ وہ بدلہ ہوگا ان کے اس مذاق کا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ بھائی جب تم آ جاؤ اور جہنم سے نکل جاؤ۔ اب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، یہ دوڑ کے جہنم سے نکلنے والے ہوں گے، جیسے ہی دروازے قریب پہنچے دروازہ بند ہو جائے گا، مایوس لوٹ جائیں گے۔ بتاؤ کیا حالت ہوگی ان کی۔ اور پھر کہا جائے گا یہ وہ بدلہ ہے جو تم مسلمانوں سے کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات موجود ہے، کس طرح وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہی ہے۔ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہی ہے۔ تم نے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا، کیا مذاق تھا؟ کہتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن ایمان نہیں تھا، اور آپس میں جب ان سے ملتے تھے تو کیا کہتے ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا پھر دیکھو ان کا حال کیا ہوگا۔ آخری بات کر رہا ہوں اپنے درس قرآن کی، پھر ہوگا یہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یہ سورہ مطففین ہے، اس کی آیت نمبر 34 ہے۔ یہ تو آج دنیا میں ہنس رہے تھے نا، قیامت کے دن مومن ہنسیں گے کافروں کے اوپر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اور ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ اور کیا شان ہوگی آپ کی؟ اللہ نے شاہ فرمایا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، وہ تختے پہ بیٹھے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ تختے یہاں نہیں ہوں گے، تختے جنت کے اندر ہوں گے، اور ان کا حال کہاں دیکھ رہے ہوں گے؟ جہنم کے اندر۔ وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنت کے اندر اور دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، پہلے ہنسیں گے ان کا حال دیکھ کر، پھر هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور کیوں کچھ جو میں بلا ملا ہے یہ کافروں تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ اب جو تمہیں کچھ مل رہا ہے یہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے جو تم نے کیا تھا۔ حضرات گرامی، تو معلوم کیا ہوا؟ مسلمانوں کا مذاق اڑانا یہ کافر اور مشرکین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل کے دور کے اندر لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء سے متنفر کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں۔
اور کیوں کرتے؟ اس لیے کہ علماء جو ہیں وہ دین کے چوکیدار ہیں۔ کیا ہیں؟ دین کے چوکیدار ہیں۔ جب کوئی کتا بھونکتا ہے سب سے پہلے کس پہ بھونکتا ہے؟ بولیے، چوکیدار پہ بھونکتا ہے، اور چوکیدار جو ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، تو مالک پر نہیں بھونکتا۔ دین کس کا ہے؟ دین اللہ کا دین ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ علماء کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور وہ جو آندھ گھومنے والے ہیں وہ بھونک رہے ہیں، ان کے بھونکنے سے کچھ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت پر اللہ کی حمایت حاصل ہے۔ مستدرک کے اندر یہ حدیث ہمارا موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔